سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين حمد بحق خدائے پاک را آنکھ عمادات مشت خاک را عیدگاہ انتہائی محترم و مکرم برادران اسلام، گزشتہ جمعہ المبارک سے ہم نے یہ موضوع شان ولایت کے حوالے سے شروع کیا تھا۔ آج بھی عظمت ولایت، عظمت اولیاء، بالخصوص حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں۔ دعا فرمائیں آپ کے ذکر کے نور سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سورہ یونس شریف پارہ نمبر 11 آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کے اندر اولیاء کی شان کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور دوسری آیت میں اولیاء کی پہچان، تیسری آیت کے اندر اولیاء کا انجام۔ تو ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے،
اور ہدایت کا مرکز اور منبع اور چشمہ اللہ کا قرآن۔ آیت نمبر 62 سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شان کا ذکر فرمایا۔ الا خبردار، اس میں شک نہ کرنا، شک نہ، اولیاء اللہ کے ولی، لا خوف، نہ ان پر خوف ہے، علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں۔ یہ ان کی عظمت کا ذکر ہے۔ اولیاء ولی کی جمع، اور ولی کسے کہتے ہیں؟ کشف المحجوب شریف حضور داد علی حجوی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، الولی الصابر تحت الامر والنہی۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ جو صبر و استقامت والا ہو، جو اللہ نے حکم دیا جس کام کا اس کو بجا لائے، اور جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ان سے رک جائے، یہ شان بھی ہے۔ حضرت ابو القاسم امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب رسالہ قشیریہ، یہ تصوف کی امہات الکتب میں اس کتاب کا مقام۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ من کان قلبہ مستغرقا بذکر اللہ، ولی اسے کہتے ہیں جس کا دل اللہ کے ذکر میں غرق ہو، بس رات دن اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول۔ اور صاحب تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری 10 جلدوں کے اندر عربی زبان میں ہے، اور قاضی ثناء اللہ صاحب کو بیہقی وقت کہا ہے، اپنے دور کے امام بیہقی ہے، جس طرح امام بیہقی فن حدیث میں بہت مشہور تھے۔ تو آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں شان ولایت کے حوالے سے کہ ولی فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ یہ مدرسے کے اندر چٹائیوں پہ بیٹھ کے طالب علم جو پڑھتے ہیں، یہ گفتگو ان کے علم کے مطابق ولی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور صفت مشبہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر مصدری معنی کی دوام پایا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ولی فعیل کے وزن پر، کبھی فاعل کے وزن پر معنی میں آتا ہے، کبھی مفعول کے معنی۔ تو اب فاعل کا معنی کریں تو ولی کی تعریف یہ ہے، ولی وہ ہے جو اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے، اس کا آستانہ، اس کے مریدین، اولاد، اس کے اپنے معاملات سب اللہ کے حوالے۔ جب اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی جو صالحین ہیں، اللہ یتولی الصالحین، اللہ سارا اس کا نظام جو ہے اپنی قدرت کے اندر لے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، پریشانی ہزاروں لاکھوں آ جائے مریدین، جب معاملہ سارا ہے ہی اللہ کے حوالے۔ اور اس مفعول کے معنی میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے معاملے کو خود اللہ آپ سنبھالے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے، کنیکشن ایسا ہوتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ نے اس کو سنبھالا ہوتا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلام، لغت کے اعتبار سے الولی نزدیک شدن، ولی کا معنی ہے نزدیک ہونا۔ تو ولی کس کے نزدیک ہوتا ہے؟ ذکر کر کر کے اپنے رب کے نزدیک ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جب نور ولایت نصیب ہوتا ہے تو اپنے عقیدت مندوں کے بھی نزدیک ہوتا ہے، کسی سے وہ دور نہیں ہوتا جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ اور ولی کے لیے پہلے شریعت ہے، پھر اس کے بعد اور مدارج ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے،
شریعت کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، محدث اور ولی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ولایت کے راستے میں سب سے اہم کام کون سا ہے؟ فرمایا جو حضور علیہ السلام دے گئے چھوڑ دیں، شریعت مبارکہ، جہاں تک کہ طہارت کے مسائل سے لے کر معرفت کے عقائد کے مسائل اللہ نے سارے اپنی امت کو سمجھا۔ سب سے پہلے اعمال شریعت سے کرے، شریعت کے بغیر ولایت ہے ہی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ اولیاء کرام کی عظمت کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ حدیث قدسی بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَوْلِيَائِي تَحْتَ قِبَائِي، جو میرے ولی ہیں نا وہ میری قدرت کی قبا کے نیچے ہیں، لا یعرفہم غیری، جو ان کی شان ہے، عظمت ہے، میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو ولی کا معنی نزدیک شدن بھی ہے اور محبت والا مفہوم بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے سر پہ محبوبیت کا تاج رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں فلاں نامی میرا بندہ رہتا ہے، مجھے اس سے پیار ہو، مجھے اس سے پیار ہو، تو بھی اس سے پیار ہو۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل ایسا کر کہ آسمانوں کے اندر بھی منادی کر دے، اناؤنسمنٹ کر دے، آسمانوں کے اندر اعلان کر دے کہ فلاں بستی، فلاں شہر، فلاں محلے میں فلاں بندہ رہتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے اے نوری فرشتوں تم بھی اسے پیار کرو، تم بھی اسے محبت۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل آسمانوں میں اعلان کر دیا، آپ زمین پہ بھی اعلان کر دو، زمین پہ بھی اعلان کر دے فلاں بندہ میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، فلاں میرا دوست ہے، فلاں کے ساتھ میری یاری ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام زمین پر اعلان فرماتے ہیں تو خوش قسمت سعادت مند حضرات اس اللہ کے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایسے بھی حضرات ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، لیکن جب نام آتا ہے تو دل میں، ہمارے دل میں ان کا پیار ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو جمع فرما دے گا ایک، اگرچہ ایک مشرق میں تو ایک مغرب میں ہو، یا زمانہ بھی ایک نہ ہو، لیکن دل میں پیار ہو۔ ہم خوش قسمت ہیں، صحابہ کا ذکر ہو ہمارے دل میں پیار ہو، اہل بیت کا ذکر ہو تو پیار ہے، اولیاء کرام کا ذکر ہو تو پیار ہے ہمارے دل میں، ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت والے دن یہ اللہ کے ولی نور کے ٹینوں پہ بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ، نور کے ٹینوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ جب لوگ نفس و نفسی کا عالم ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے، یہ اللہ کے بندے نور کے ٹینوں پر بیٹھے ہیں۔ اور آگے فرمایا اب ان کی پہچان کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے سینے میں ایمان کامل اور تقوی کا نور جس کے پاس ہے، ایمان کامل اور تقوی۔ پہلا ہے کہ عقیدہ درست ہو، وہ پیر یا ولی نہیں ہوتا جس کا اپنا عقیدہ ڈھیل میں ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اہل سنت و جماعت کے مطابق جس کا عقیدہ پکا نہیں ہے وہاں ولایت کا نور، جو ولی ہوتا ہے اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں عقائد، اہل بیت کے بارے میں عقائد، ائمہ کے بارے میں عقائد، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد اس کے مضبوط ہوں۔ عقائد کا پتہ تو تب چلے گا کہ پہلے وہ علم بھی تو سیکھیں، اور اس کے بعد
فرمایا وَقَالُوا يَتَّقُونَ، اور اس کے اندر تقویٰ ہو۔ بھائی تقوی کا معنی ہے بچنا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے، بدعت سیئہ سے بچائے، بد عملی سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، جہاں تک کہ دل پر بھی اس کا کنٹرول ہو، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ اور اس کے محبوب کی فرما برداری میں رکھا۔ متقی، تقوی کے بغیر کوئی ولی جو حرام کھا لے وہاں ولایت کا نور نہیں ہوتا۔ جہاں ولایت کا نور ہوتا ہے سامنے حرام کھانا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے، انہیں خبر ہے۔ تو اب کے حالات ہیں پتہ آج ہے فنا دربت۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور فرمایا آخر میں اللہ کے ولیوں کا انجام، لہم البشریٰ، ان کے لیے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر ان کے لیے بشارت ہے، وہ فی الآخرت، آخرت میں بھی بشارت۔ یہ کامیاب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے کوئی خوف حزن نہیں ہے، اپنے عقیدے پر اطمینان ہے، جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو قول و فعل ہو انہیں یقین ہے، اس لیے کہ جو کام بھی ان کا ہوگا اللہ کے لیے ہو۔ اور آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے ان کی عظمت کو بیان کر دیا ہے، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے، بڑی کامیابی ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سورہ یونس کتنی 3 آیات۔ تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ولی کی نشانی بھی میں نے بتا دی، انجام بھی بتا دیا، مختصراً اس کی شان کا ذکر بھی کر دیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، یہ جو سچے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایمان بھی بہت قیمتی ہے جوہر، اور تقویٰ اس کا نور بھی، اور شیطان رات دن لگا ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو چھیننے کے لیے کہ اس آدمی کو بے ایمان کر دوں، میں بے ایمان کر دوں، یا تقوی کا نور چھن جائے، حیا اس کی آنکھ سے حیا ختم ہو جائے، زبان اس کی جو ہے قرآن و سنت سے دور ہو جائے، رات دن نفس امارہ ہو، یہ داخلی دشمن ہے، اور شیطان خارجی دشمن ہے، پورے دوست وہ بھی دشمن ہیں، وہ رات دن لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان کا خزانہ بچانا ہے اور تقوی کا خزانہ بچانا ہے، کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا دامن تھام لو۔ جب دامن تھامو گے پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ایمان بھی بچ جائے گا، عقیدہ خراب نہیں ہوگا۔ جو کسی کامل کے دامن کو تھامے گا وہ سنی رہے گا پکا، اور تقویٰ بھی اسے نصیب ہوگا صحیح اگر نسبت ہے۔ اور آگے اور جگہ پر فرمایا کہ دنیا کے اندر دوستی تو لگاتے ہو، کسی کی دوستی کسی کے ساتھ، کسی کی یاری کسی کے ساتھ، یہ ساری دنیا کی دوستیاں قیامت کے روز یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ دوستی کام آئے گی تو اللہ کے ولیوں کی، تقوی والے لوگوں کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ خلیل، یہ دوست قیامت والے دونوں ایک دوسرے کے عدو ہوں گے، دشمن ہوں گے، الا المتقین، لیکن داتالی حجویری کی دوستی، سبحان اللہ، غریب نواز کی دوستی، بابا فرید گنج شکر کی دوستی، امام اعظم ابو حنیفہ کی دوستی، حضرت خواجہ غلام فرید کی دوستی، یہ دوستی کام آئے گی، یہ دشمنی میں تبدیل ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو دوستی ہوگی، اور مقام پہ اللہ نے فرمایا فاتبع سبیل من اناب الی، میرا خاص بندہ جس راستے پہ چلے تو بھی اسی راستے پہ چل، یقین کر لے داتا علی حجویری نے جو راستہ بتایا ہے وہ سچا ہے، خواجہ غریب نواز جس راستے پہ چلے ہیں وہ راستہ سچا ہے، امام ابو القاسم قشیری جس راستے پہ چلے ہیں، عبد الوہاب شارانی جس راستے
خوشبخت ہے نا کہ جتنے ولی اللہ نے پیدا کیے وہ سارے سنی ہو. ولی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا. داتا علی حجویری سنیوں میں، خواجہ غریب نواز بھی سنیوں کے اندر. جتنا اور جہاں ولی ہوں گے وہی لوگ سچے ہوں. اور قیامت کے روز یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے روز بعض چہرے روشن ہوں گے بعض کالے ہوں گے. تو پوچھا گیا تفسیر کے اندر ہے کن کے چہرے روشن؟ وجوہ اہل سنت والجماعت، جو سنی ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے. حضور داتا علی حجویری کا لنگر کھانے والے، حضور غوث پاک کی 11ویں کا لنگر کھانے والے، میلاد کا لنگر کھانے والے سنی، ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے. جو غیر سنی ہوں گے ان کے چہرے روشن ہیں، چہروں پر نور نہیں ہوگا. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو شان ولایت، عظمت ولایت آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی جس کا نام ہے علی، اور ہم کہتے ہیں حضور داتا علی حجویری، یہ اللہ کے ولی ہیں. ان کی ولایت میں کسی کو شک ہے؟ اور یہ کتنی عظمت والے ولی ہیں، ان کی ولایت کی رینج پوری دنیا تک ہے. یہ وہ عظمت والے ولی ہیں، ان کی ولایت کی رینج سے کوئی دور ہے جہاں بھی کوئی عقیدت والا ہے. اور آپ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کرامات بھی بہرحق ہیں، لیکن جو آپ نے ہمارے لیے نصیحتیں فرمائی، 1000 سال تقریباً ہو گئے اور آپ کی نصیحتیں آج بھی کتاب کشف المحجوب شریف میں وہ جگمگ کر رہی ہے. اور یاد رکھیے اللہ کا ولی جب بیٹھا ہو تو سبحان اللہ ان کی محفل نصیب ہو. اس کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں 100 سال تک تو اطاعت کرتا رہے، نماز نوافل تہجد پڑھتا رہے، اور اگر ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت نصیب ہو جائے اور ان کی نظر پڑ جائے، کہتے ہیں 100 سال کی تیری عبادت بے ریا سے افضل ہے اللہ کے ولی کی مائیت میں ایک لمحہ بیٹھ جاؤ. کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے. تو حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو کتاب کا آغاز ہی کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم سے شروع کی. علم کے بغیر کوئی ولی، علم کے بغیر ولی نہیں ہوتا. علم پوچھا گیا کہ علم کیسے، فیض کیسے لے؟ فرمایا جو غافل ہے نا علماء، ان سے نہ علم سیکھنا. غافل علماء اور جاہل صوفیہ، مکار فقراء، یہ 3 قسم کے جو ہے نا طبقات، حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں سے دور رہنا. غافل علماء کون ہیں؟ جو قرآن کو بھی جانتے ہیں، حدیث کو بھی جانتے ہیں، کتاب بھی کرنا جانتے ہیں، تحریر بھی جانتے ہیں، مناظرہ بھی جانتے ہیں، یہ علوم سارے پڑھے ہیں، لیکن ہیں دنیا کے پجاری. جتنے مٹھیاں چوپڑیاں بنی والی روکڑی، دنیا کی محبت. تو یوں سمجھو عالم تو ہیں لیکن یہ غافل ہیں. ان سے تمہیں قرآن کا نور نصیب نہیں ہوگا اور حدیث کا نور نصیب نہیں ہوگا. جو گفتگو کریں گے بس کانوں کی لذت تک ہوگی، واہ واہ نعرے، ریاکاری والا سلسلہ ہوگا، لیکن دل کی دنیا میں انقلاب نہیں آئے گا، دل کی دنیا نہیں بدلے گی. فرمایا غافل علماء سے اپنے آپ کو دور رکھنا. اگر غافل علماء کو آپ نے دیکھنا ہو بڑی آسانی سے آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں. 100 میں سے 15ویں صدی ہے، کثیر تعداد میں آپ کو مل جائیں گے. سر سے لے کر پاؤں تک کئی رنگ ہوں گے اور پھر انداز بھی بڑے نرالے ہوں گے اور دنیا کے پیچھے بھاگیں گے. یاد رکھیے 10 سال آپ تقریریں سنیں، آپ کے اندر کوئی انقلاب، وہ فیض والا سلسلہ نہیں ہوگا، سارا کچھ بے فائدہ ہوگا. یاد رکھیے حضور داتا علی حجویری فرما رہے ہیں غافل علماء سے اپنے آپ کو دور رکھنا. پچھلی رات ہو عالم دین اٹھ کر وضو کر کے مصلی کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، دل میں ہو قرآن کا نور، اور پھر آنکھوں کو بھی آئے گا ہاں سرور، دل میں بھی سرور.
ہاں پھر جس وقت اس کے ساتھ جو نسبت والے ہوں گے نا ان کے دل کی دنیا بھی بدلتی جائے گی، کایا پلٹ جائے گی۔ اگر ہوگا دنیا دار مولوی، دیکھیں گے آپ تقریر کر کے فرا یا فرو، نماز کی پرواہ، دنیا کے لالچ، نماز جاتی ہے جائے، جماعت کی پرواہ نہیں ہوگی، دیکھیں گے نماز کا خیال نہیں ہوگا۔ موطا امام مالک کے اندر روایت ہے، ایک صحابی کے تابعی فرماتے ہیں ہمارے دور میں تقریریں تھوڑی ہوتی تھیں، عمل زیادہ تھا۔ تہجد گزار قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تقریریں تھوڑی۔ فرمایا اب حالات ایسے، تقریریں زیادہ، عمل نماز مختصر پڑھیں گے۔ بھئی پہلے والے لوگ تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہاں اشراق و اوابین، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں جو غافل علماء ہیں ان سے علم نہ سیکھنا۔ اور مسلم شریف کے اندر ہے قول ابن سیرین، فرمایا ان ھذا العلم، یہ جو ہے نا علم، فرمایا خیال کرنا، ہر ایک سے علم نہ سیکھنا، انظروا امن تاخذون، یہ جو علم دین کا ہے کس سے سیکھ لے، کہیں وہ خود بے دین نہ ہو، کہیں وہ خود غافل نہ ہو۔ اگر اس سے دین سیکھو گے دین کا نور نصیب نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جو مکار ہے نا، فقرا، مکار پیر ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اتنے مکار ہیں، اتنے مکار ہیں۔ تو پیر کی نشانی تو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو، شریعت کو جانتا ہو، اور پھر لکھے اس کی سیرت صورت شریعت کے مطابق ہو، پکا سنی بھی ہو، اور اللہ کے ولیوں سے فیض بھی لیا ہو، فیض سیکھا، انہوں نے اجازت بھی دی ہو۔ یہ چار نشان حضور فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ یہ پیر کے لیے کتنی نشانیاں؟ چار نشانیاں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، چار نشانیاں پیر میں ہوں تو انشاءاللہ پھر رنگ لگے۔ تو اب انفارچونیٹلی اکثر تو جو صحابہ کو سب کرتے ہیں وہ بھی سنیوں کے پیر ہیں، یہ ملنگ، یہ بھانگ پینے والے، جو بندیوں کے نہیں، ہمارے سنیوں کے پیر ہیں۔ ہمارے سنی پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب کہ جی پانی میلا ہو یا صاف ہو آگ تو بجھاتا ہے، یہ ہمارے سنی کہتے ہیں۔ پانی میلا ہو یا پانی صاف ہو آگ بجھاتا ہے۔ انہوں نے پیری مریدی کا سبق کیا سمجھا ہے؟ جو جی دم کر لے اور تویز دے دے، اور وہ خبیث جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کے نام لے کر دیتے تویزوں میں اور کہتے ہیں جاؤ ان کو آگ لگانا۔ ایسے وہ خبیث ہیں۔ ان کے پاس کن کی عورتیں جاتی ہیں؟ سنیوں کی، سنی ہی جانتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنیوں کو ہوش نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سنیوں کو عقل نصیب فرمائے۔ کوئی بد عقیدہ اور صحابی کا دشمن ہو وہ پیر ہے، پیر نہیں ہو سکتا، وہ مرشد نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جو مکار ہیں، کئی ہیں مزاروں کے اوپر، کل بھی ہم گئے حضرت میاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حاضری کے لیے، وہاں بھی کئی ایسے ملنگ، وہ چرسی، یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں، گھر بچوں کو خرچہ نہیں دے سکتے، کما نہیں سکتے، تو وہاں یہ مکار بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو لوٹ رہے تو چرسی بندی۔ میں نے دیکھا دائیں بائیں ادھر جھنڈے جی باہر لگے ہوتے، گھروں کے اوپر کالے جھنڈے۔ اب کچھ عرصے کے بعد یہ ہوگا، یہ ظاہر کرتے ہیں یہ جو مزار والا یہ بھی شیعہ تھا، ہمارے ولیوں کو، ہمارے بزرگوں کو یہ بدنام کر رہے ہیں، بھنگی، بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، اور آگے یہ جو بنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ کون ہوتے ہیں؟ مکار ہوتے ہیں، مکار۔ اللہ تعالیٰ مکاروں سے ہمیں بچائے، کہہ دیجیے آمین۔ تو فرمایا اوروں سے بھی، مکاروں سے بھی، فقراء جو مکار ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور فرمایا جاہل صوفیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جاہل صوفی پیر تو بنا ہوا اور شریعت کا پتہ۔ ایک جگہ مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے تو سٹیج پر کثیر تعداد میں پیر بیٹھے تھے، اور نقیب صاحب ماشاءاللہ آج کل خوشامد کا دور ہے، ڈی سی کا دور ہے، اور نقیب صاحب جس وقت القابات بیان کرتا ہے، جتنے اس کو لفظ یاد ہوتے ہیں وہ سارے
اسی کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، نہ اس کو شریعت کا پتہ، نہ طریقت کا پتہ. اور نقیب ہمارا کیا کہتا ہے؟ ولی کامل. غوث بھی یہی ہے، کتب بھی یہی ہے، عالم بھی یہی ہے، ابدال بھی یہی ہے، اور وہ 150 دے دیتے ہیں. اور اتنے میں خطیب آتا ہے، خطیب صاحب کہتا ہے جی میں تو ان کے در کا نوکر ہوں، یہ تو پیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ شریعت سے آری ہیں، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، یہ پتہ نہیں گھر کا ماحول دین والا ہے یا نہیں ہے. لیکن ادھر خطیب صاحب ٹی سی کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، اس کے مرید بھی پیسے دے رہے ہیں پیسوں کی خاطر. یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ ہمارا نقصان کر رہے ہیں. تعریف ممبر پہ بیٹھ کے کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے معبود. سبحان اللہ. پہلے ہمارے بزرگ تھے، اگر وہ بیٹھے ہیں کرسی پر، کسی مولوی صاحب نے پیر صاحب کی تعریف شروع کر، وہ ناراض ہو جاتے. مولانا اللہ اور اس کے رسول کی تعریف. ہم کون ہیں؟ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. اور جہاں ولایت کا نور ہوتا ہے، ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، وہ دعوے نہیں کرتا اور اپنی شہرت نہیں چاہتا. یہ تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو ہماری خبر نہ ہو، پھر اس انداز سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کہیں اگر واہ ہو اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا مزاج تو یہ ہوتا ہے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں. حضور داتا علی عجیب حجویری فرماتے ہیں ایک صوفی ہوتا ہے، ایک متصوف ہوتا ہے، اور ایک مستصوف ہوتا ہے. صوفی تو ہوتا ہے جب پیدا ہو اندر نور ولایت لے کر آ، جیسے حضور غوث پاک آئے روزہ رمضان شریف کا، کئی مادرزاد ولی دنیا میں آئے. اور متصوف وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر علم شریعت کا سیکھے، پھر مجاہدات کرے. 40 سال تک بھی روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے اور شریعت کو سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں سے فیض لے رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو تکلیف پہنچی ہے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ متصوف ہوتے ہیں. اور مستصوف فرمایا یہ بھیڑیے ہوتے ہیں. پیروں کی شکل میں کیا ہوتے ہیں؟ بھیڑیے ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ فرادی ہوتے ہیں. رنگ پیر والا، داڑھی بھی ہے، جوبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، اور پیر والا رنگ ہے، آستانہ بھی ہے، مسند بھی ہے، مریدین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر کا سسٹم خراب ہے. اندر کا سسٹم. تو اس لیے حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں سنو، اگر کسی کا ظاہر بڑا اچھا ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور باطن اچھا نہ ہو، باطن اچھا اس سے بہتر ہے 1000 گنا زیادہ کاش کہ اس کا باطن اچھا ہوتا، برتن اندر سے صاف ہو. اگر ظاہر میں کوئی نقص بھی ہے، حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں اس کا اتنا حرج نہیں جتنا کہ باطن کے اندر خرابی ہے. حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں سفر میں تھا، آذربائیجان، اور مرشد کریم بھی ساتھ تھے. آگے پہنچے تو دیکھا کچھ درویش تھے، اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے. ان کو ہم نے دیکھا لوگ گندم کی کٹائی کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ دانے جب نکالیں گے نا پھر تیار ہوگی ہمیں بھی یہ دیں گے. بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے تھے، درویش کی لباس میں. تو حضور داتا علی حجویری نے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض کی حضور دیکھو تصوف کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں، درویشی لباس میں ہیں، تصوف صوفیہ کے لباس میں، اور تصوف کو درویشی کی لین کو یہ بدنام کر رہے ہیں. حضور داتا علی حجویری کے مرشد نے فرمایا، ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ ان کا جو پیر تھا نا ان کو مرید زیادہ بنانے کا حرص تھا. ان کے پیر کو زیادہ مرید بنانے کا حرص تھا. ہاں جی، پھر کئی لکھتے رہتے ہیں جی ہمارے اتنے مرید ہو گئے، جی اتنے مرید ہو گئے. جو کامل ہیں انہیں ان چیزوں کی پرواہ. پتہ ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مرید تھے؟ صرف ایک ہی تھا، مولانا عبدالرحمن جامی. جب سرکار کی نعت سنتے تھے جب طاری ہوتا سال الگ دربا کرتا اور بھاگنا. ہاں سکت آکاش جامی نام بودے قیامت پر زبانت گہے گہے نام. علامہ عبدالرحمن جامی کا صرف ایک خلیفہ تھا، عبدالغفور لائی. کسی نے کہا حضرت صرف فرمایا کامل اکمل ایک ہی مرید کافی ہے.
ایک ہی کافی ہے. فرمایا ان کے پیر کو حرص تھا میں زیادہ مرید بناؤں تو وہ حرص جو ہے ان مریدوں میں آ گیا. مرید تو خالی ہوتا ہے نا, خیر آئے یا شر آئے وہ پیر کی طرف سے. پیر کے اندر جناب اگر خیر ہوگی تو مریدوں کے اندر بھی خیر ہوگی, اور اگر پیر کے اندر خیر نہیں تو پھر مریدوں کی بھی. ہم بھی کہتے ہیں اگر کسی استاد کو دیکھنا اس کے شاگردوں کو دیکھو, پیر کو دیکھنا تو پھر اس کے مریدوں کو دیکھو کہ مرشد نے تربیت کیسی کی ہے. تو اس لیے حضور داتا علی حجویری جو 1000 سال پہلے ہمیں سمجھا گئے, اب ہم پیر دیکھ رہے ہیں, سمجھے ہو نا, اب عجیب و غریب سلسلہ ہے. حضور داتا علی حجویری جو فرماتے ہیں وہی پکی بات ہے یا نہیں؟ جو داتا علی حجویری فرما گئے ہیں اتنی اللہ نے عظمت دی ہے. اس دور کے اندر بھی ہر دور کے اندر صوفیاء کے ساتھ اہل حق کے ساتھ اختلاف کرنے والے لوگ رہے ہیں. حضور داتا علی حجویری نے جب مسجد بنوائی لوگوں نے کہا تھا نا جی مسجد تو بنا دیا ہے لیکن روح صحیح نہیں ہے. اللہ کے ولی کی مسجد ہو روح ٹیڑھا ہو, یہ تو لوگ صحیح کر دیتے ہیں. اگر کہیں مسجد کے اندر کوئی زلزلہ ہو, آئے تھے نا حضرت عبدالحکیم صاحب کے پاس دہلی کے اندر مسجد ایسی, تو ایسا معاملہ ہے حضرت نے کپڑے کو ایسے چھڑکا وہاں دیوار کا مسئلہ حل ہو گیا. کہاں؟ دہلی کے اندر, اور کھڑے تھے ادھر پاکستان کے اندر. تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے آپ کی مسجد کا رخ صحیح نہیں. فرمایا پھر نماز میرے پیچھے آ کر پڑھو. سبحان اللہ. بے ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا ہم تو کتاب کا حوالہ دیں گے نا. فتاوی شامی میں لکھا ہے, دور مختار میں یہ ہے, تنویر الابصار میں یہ ہے, فتاوی عالمگیری میں یہ ہے, کنز الدقائق میں ہے, شرح وقایہ میں ہے, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, فلاں تفسیر کے اندر یہ ہے, حدیث کی فلاں شرح کے اندر ہے. لیکن اللہ کے ولی سے جب پوچھا جاتا ہے حوالہ کیا, وہ مشاہدہ کرا دیتے ہیں, وہ دکھا دیتے ہیں. جب حضور داتا علی حجویری کے پیچھے آئے صفوں میں کھڑے ہوئے, فرمایا جب اللہ اکبر کہنا میں کہوں نا اللہ اکبر, تم بھی اللہ اکبر, اور دیکھنا سامنے دیکھنا ہے سامنے. حضور داتا علی حجویری نے اللہ اکبر کہا, پیچھے وہ اپنے بھی تھے, بیگانے بھی تھے, محبین بھی تھے, نفرت کرنے والے بھی تھے, اختلاف والے بھی تھے. جب اللہ اکبر کہی اور سامنے دیکھا تو بیت اللہ شریف سامنے, پیارے محبوب کی پیارے غلاموں, اس لیے آج تک بھی رہبری فرما رہے ہیں حضور داتا علی. آج بھی کسی کا مسئلہ ہو, روحانی مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, وہاں پہنچ جائے آپ کی چوکھٹ, پھر دیکھیں آپ کس طرح مدد فرماتے. جس وقت آئے تھے نا حافظ شفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ, حافظ شفیق احمد روحانی مسئلہ تھا لاہور کے تھے. حضور داتا صاحب کی چوکھٹ پہ بیٹھے تھے, آپ نے زیارت کرائی. آپ نے فرمایا حافظ پریشان نہ ہو, ادھر بیٹھ جانا ٹرین پہ, فلاں اسٹیشن آئے گا اتر جانا, وہاں آگے عباس علی شاہ صاحب کا نام بس ان کو گئے جی. حافظ شفیق احمد صاحب دیکھا سید عباس علی شاہ صاحب ایک ہندو کی گائے چلا رہے, بڑا افسوس کہ اب یہ ہندو کی نوکر جو ہے یہ میرا روحانی مسئلہ. شاہ صاحب کو دور سے دیکھا اور حافظ شفیق احمد صاحب واپس آ گئے. پھر حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں آ کر آپ کے آستانے پر ادھر ہی بیٹھے. پھر چند راتوں کے بعد آپ نے پھر زیارت کرائی. آپ نے اس مرتبہ حافظ شفیق احمد کا ہاتھ پکڑ کے نا سید عباس علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے دیا. آپ کی آنکھ کھلی, پھر گئے جی. جب گئے کہنے لگے آپ تو ضرور ملوں گا. ملاقات ہوئی, حضرت عباس علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. آپ مسکرائے, فرمایا تم آئے بھی تھے, حضور داتا صاحب کو بھیجا تھا, پھر چلے گئے تھے. کہنے لگے جناب میں نے آپ کا حال دیکھا, ہندو کے آپ نوکر ہیں, ان کی گائے چرا رہے ہیں. میرا مسئلہ ولایت کا تھا, ایک روحانی مشکل تھی. میں نے کہا اس کا یہ حال ہے, یہ میرا مسئلہ حل کیسے کرے گا؟ تو اس لیے ظاہری حال کو دیکھ کر بھول نہ جایا کرو.
ہاں ہر گما، ہر پیشہ گما مبر کے خالی، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، ہر جنگل کو مت گمان کرنا کہ اس میں کچھ نہیں، ہو سکتا ہے کہ شیر سویا ہوا ہو۔ بعض اوقات لباس ایسے ہوتے ہیں، اس حال میں رہتے ہیں اور ہمارے اندر وہ نگاہ نہیں ہوتی کہ ہم پہچان سکیں، لیکن جس نے بھیجا وہ تو جانتا ہے نا۔ عباس علی شاہ کون ہے؟ تو میرا یہ مقصد فرمایا گھبراؤ نہیں، مسئلہ بھی حل کر دیتے۔ کتنے عرصے سے پریشان تھے، بس سامنے بٹھایا، بٹھا کے اور دل کی ضرب لگائی، بس جہاں مقام رکا ہوا تھا آگے پہنچا دی، دیر تو نہیں لگنی تھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کام ہو گیا۔ اب حضور یہ رنگ کیا ہے؟ ہندو کے نوکر۔ فرمایا اصل میں مجھ سے کرامات کا صدور بہت ہونے لگا، مرشد ناراض ہو گئے، میں پیر سیال کا مرید ہوں، پیر مہر علی شاہ کا پیر بھائی ہوں، ہم دونوں ایک پیر کے مرید ہیں، پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہوں، مرید ہوں۔ کرامات کا ظہور ہونے لگا، میرے مرشد ذرا ناراض ہو گئے، جلال میں آ۔ فرمایا تجھے پہلے روکا نہیں تھا، جا اب 10 سال جا کر ہندو کی گائے چراؤ۔ فرمانے لگے اب باقی چاند دینا، وہ میرا مجاہدہ ختم ہو جائے گا جو مرشد نے فرمایا، اور فرمایا یہ 5-6 روپے ہیں میرے لیے اصحاب ثواب کرنے، فلاں مہینے میں تو گزرے گا، تو بستی کے قریب تھے، وہاں لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں گے، دیکھو نا آنے والے حالات کی خبر، تو پوچھے گا بھئی کیوں اکٹھے بیٹھے ہو، لوگ کہیں گے عباس علی شاہ سے فوت ہو گئے، ہم اصحاب ثواب میں دعا کے لیے بیٹھے، یہ 6-7 روپے کی کوئی چیز لے کر میرے لیے اصحاب ثواب کر دینا، بس مرشد نے میری ڈیوٹی۔ تو یہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، اور میں نام نہیں لیتا، وہ 12 سالوں کے جوتے ہی ٹوٹ گئے، کرنٹ مرشد نے چھین لیا تھا۔ غلطی یہ ہو گئی، مرشد نے کہا کہ ادھر جی چکوترے تھے اور تھی سبزی، یہ تھی بیج لاؤ، بیج مرشد بھی لا رہے ہیں، گا رہے ہیں وہ بھی، اور جو مرید ہے اس نے اسی وقت توجہ ڈالی، بیل پیدا ہو گئی اور چکوترا بھی لگ گیا، چکوترا توڑ کرنا مرشد کو دے دیا۔ تو مرشد کریم جلال میں آ کر میرے سامنے اور مرشد کے سامنے تو اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ اچھا انہوں نے کرنٹ چھین لیا، جا، اور اندر گئے مرشد کریم، کچھ دیر کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ 12 سال یہ شخص روتا رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا، جوتے ٹوٹ گئے، لباس بھی ایسے، وہ سیدھا پریشان ہے۔ اور اتنے میں لاہور کے اندر گیا، ایک مزار پر مجذوب فقیر بیٹھا تھا، نام لے کر کہا اوے بندی ولایت کھسوائی ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، چلو علی کو میں آ کے دینا، علی یعنی حضور داتا صاحب دا نام ہے نا، آ کے دینا تیرا کم کر دے۔ اکسی میں ونیا اٹھے، فرمایا تو وانجا صحیح میں ہونے آ گئے۔ وہاں پہنچا تو وہاں ایک بزرگ ملے، گھبرا نہیں، بیٹھ ادھر سواری پر، شور کوٹ، وہاں ایک جگہ اتر جانا اور پھر آگے سفر کرنا، تو ایک بستی آئے گی، سید علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے، جاؤ کام کر دیں۔ تو وہاں پہنچا جی، 12 سال ہو گئے تھے ایسے پریشانی میں، پہنچے تو آگے بیٹھے ہیں، کرتا، گرمی کا موسم تھا، ان کا بیٹا ایسے پنکھے سے ہوا دے رہا، اور سامنے ایسے دروازے کے سامنے کہا السلام علیکم، یہ آگے بیٹھے ہیں سید علی شاہ سے، ایسے توجہ ڈالی، وہ جو 12 سال ہو گئے تھے وہ مقام چھل گیا تھا، اسی وقت وہ مقام واپس کرا، واپس کرانے کے بعد فرمایا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اب یہ لوگ تو جانتے ہیں ہمارے اندر تو ہم تو پتہ نہیں کن کن لوگوں، چلو عقیدت میں ہاتھ چومتے ثواب تو ہوگا، لیکن حضور داتا علی حجویری اب تک بھی راہبری فرما دے، اگر کسی کو مرشد کامل کی تلاش ہو، نہ مل رہا ہو، حضور داتا علی حجویری کی کتاب کا مطالعہ شروع کر دے، رات کو اصحاب ثواب کرے اور سونے سے پہلے روزانہ 15-20 منٹ مطالعہ کر کے سو جائے، کتاب مکمل نہیں ہوگی، جہاں اس کا حصہ ہے وہ مل جائے گا۔
وما علیہ الا البلاغ